اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان کے حوالے سے عیسائیت پر ہمارا یہ آخری لیکچر ہے۔ اس لیکچر کے اندر ہم عیسائیوں کے بڑے بڑے فرقوں پر بات کریں گے۔ تو ابتدائی دور کے اندر تو عیسائیت کے اندر کئی طرح کے فرقے موجود تھے، جن میں سے کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے اور بعض ان کی بشریت کے قائل تھے۔ لیکن جب 325 عیسوی کے اندر نیقیہ کی کونسل کے ذریعے عقیدہ تثلیث کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی، تو اس طرح ان اختلافات کی وجہ سے عیسائیت کے اندر مختلف طرح کے فرقے وجود میں آئے، جن میں سے ہم یہاں 3 فرقوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے کیتھولک۔ تو کیتھولک یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے عام یا عالمی۔ چونکہ کیتھولک مسلک ہی عالمی عیسائی مسلک کو تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو یورپین کنٹریز کے اندر موجود عام عیسائی ہیں، ان کا تعلق بھی اسی فرقے سے ہے، اور اس کا جو کلیسا ہے اس کو پطرسی کلیسا یا مغربی کلیسا کا نام دیا جاتا ہے، چونکہ اس فرقے کے ماننے والے لوگ خود کو پطرس رسول، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، ان کی طرف خود کو منسوب کرتے ہیں۔ پطرس رسول کی وفات کے بعد ان کے جانشینوں نے اس فرقے کی تبلیغ کا کام کیا، لیکن جب یہ منصب پادریوں کی طرف منتقل ہوا، پوپ کو یہ منصب حاصل رہا، تو اس طرح لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ جو پوپ ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس کی جو مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس پوپ کی جس کا تعلق کیتھولک فرقے سے ہو، اس کی پیروی اور اس کی اطاعت کرنا ہر عیسائی پر واجب ہے۔ جب پوپ انوسنٹ چہارم کا دور آیا تو اس نے یہ جو ان کے ہاں عقیدہ تھا یا یہ پوپس کے پاس جو عہدہ تھا، اس کا استعمال غلط طریقے سے کیا، اور اس کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جب اس نے استعمال کرنا شروع کیا، اور اپنے دور کے اندر یہ سرکاری سطح پر معافی نامے جو تھے ان کی تقسیم کرنے لگا، یعنی مغفرت نامے یا معافی کے سرٹیفکیٹس جو تھے وہ لوگوں میں بانٹنے لگا، اور جو لوگ اس مسلک کی، اس فرقے کی مخالفت کرتے، ان کو زندہ جلا دیا جاتا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے۔ تو یہ جو کیتھولک فرقہ ہے، ان کے عقائد کے اندر جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پادری پوپ ہوتا ہے، اس کی دعا کے ذریعے سے ہر گناہ گار شخص سے عذاب الہی ٹل جاتا ہے۔ جس انسان سے کوئی گناہ ہو جائے یا وہ گناہ کا اعتراف کر لے، تو یہ اعتراف پادری کے سامنے ہی کیا جا سکتا ہے، اور جو شخص اپنے گناہوں پر ندامت اور افسوس کا اظہار کر کے اور فیوچر کے اندر اس طرح کا گناہ نہ کرنے کا اعتراف کرتا ہے، تو یہ جو پوپ ہوتا اس کے حق میں دعا کرتا اور اسے بخشش کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا۔ تو اس کے علاوہ ان کے ہاں طلاق کے بارے میں ایک یہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی، یعنی اس کی جو ممانعت ہے وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ جو دوسرا عیسائیوں کے اندر بڑا فرقہ ہے وہ پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے،
پروٹیسٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب احتجاج کرنا، چونکہ جب کیتھولک کے جو پیروکار تھے، جو ان کے پوپ تھے، انہوں نے معافی ناموں کا اجرا کیا تو ان لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، آواز کو بلند کیا، تو اس لیے اس کا نام پروٹیسٹنٹ فرقہ پڑ گیا۔ اور مارٹن لوتھر نامی ایک عیسائی پادری کو اس کا موجد اور بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پروٹیسٹنٹ فرقہ جو تھا، انہوں نے جو کیتھولک فرقے کے لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ پادری معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس کی تردید کی۔ مختصر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے، اس کی بنیاد مارٹن لوتھر نے بیسیکلی کیتھولک فرقے کے اندر جو خرافات پیدا ہو گئی تھی ان کے خاتمے کے لیے ہی اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی عیسائیوں کے ہاں ایک تیسرا فرقہ بھی آرتھوڈکس کے نام سے مشہور ہے، جس کا مطلب ہے مسلک حق، یعنی اس فرقے کے لوگ خود کو حق پرست خیال کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ والد کی نسبت جو بیٹا ہے اس کا رتبہ کم ہوتا ہے، اور اس کا جو کلیسا ہے اس کو مشرقی یا یونانی کلیسا کا نام دیا جاتا ہے۔